الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ دین اسلام میں کثرت عبادت نہیں بلکہ حسن عبادت مطلوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبادت کی کوانٹٹی سے زیادہ عبادت کی کوالٹی معنی رکھتی ہے۔ ہم اگر 100 نفل پڑھیں لیکن ہمارا دھیان اگر ان میں نہ ہو، اس کے بجائے ہم صرف 2 نفل پڑھیں لیکن پوری توجہ کے ساتھ نماز کے تمام ارکان و واجبات کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ سے ملاقات کے شوق میں، اس کی مغفرت کی طلب میں، تو خشوع کے ساتھ یہ 2 رکعتیں ان 100 رکعتوں سے بہتر ہے جن میں کوئی خشوع نہ ہو۔ لہٰذا کسی بھی عبادت کو احسن طریقے سے کرنے کے لیے اس میں خشوع ہونا بہت ضروری ہے، اور جب عبادت میں خشوع آ جائے تو اس عبادت میں ایک عجیب سی لذت آ جاتی ہے، ایسی لذت کہ انسان کا اس عبادت کو ختم کرنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ سورہ مومنون کی ان ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جن کامیاب ہونے والے لوگوں کا ذکر فرمایا، اگر ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی عبادات میں خشوع پیدا کرنا ہوگا۔ عبادت میں خشوع پیدا کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن ہم صرف 5 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جن سے ہمیں اپنی عبادت مثلا نماز میں خشوع پیدا کرنے میں مدد مل سکے۔ نمبر 1، تکبیر اولیٰ سے لے کر سلام تک نماز کے مکمل معنی یاد کر لیں، تاکہ پوری نماز میں آپ جو بھی دعا کریں یا اذکار پڑھیں اپنی توجہ ان معنوں کی طرف رکھیں۔ نمبر 2، اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہوں جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں، اور یہ احسان کا درجہ ہے جو کہ سب سے بیسٹ ہے، لیکن اگر ایسا تصور کرنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو تو کم از کم یہ سوچیں کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ذرا سوچئے کہ اگر ہم دنیا کے کسی بادشاہ کے دربار میں جائیں تو اس کے سامنے ہمارا ہلنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہوگا؟ ہم اس کے سامنے کوئی بھی حرکت کرنے میں 10 بار سوچیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمارا رب ہے جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تو اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کے سامنے بندہ پورے ادب و احترام اور عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو۔ نمبر 3، نماز شروع کرنے سے پہلے ہی یہ یاد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا سے لے کر 700 گنا، بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ دیا جاتا ہے۔ جتنی عبادت آپ کی اچھی ہوگی اتنا زیادہ اس کا اجر دیا جائے گا۔ لہٰذا اپنی نماز کو ہمیشہ اس طرح پڑھیں کہ گویا آپ ہر بار 700 گنا سے زیادہ اجر حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ نمبر 4، نماز پڑھتے وقت یہ سوچیں کہ شاید یہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہو، اس کے بعد شاید آپ کو دوبارہ نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے۔ امیجن کریں کہ آپ اگر قبر میں ہوں اور آپ سے یہ کہا جائے کہ جاؤ اور اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ کر آؤ، تو سوچئے کہ وہ نماز کیسی ہوگی۔ شاید آپ وہ نماز کبھی ختم ہی نہ کرنا چاہیں، اور اس سے بہتر شاید آپ نے نماز اپنی زندگی میں کبھی نہ پڑھی ہو۔ تو اسی طرح اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھیں تاکہ آپ اس کو سب سے بہتر انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 5، اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیں جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح سے وضو کرے، پھر 2 رکعتیں پڑھے اور ان میں غفلت کا شکار نہ ہو، یعنی مکمل توجہ اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! خشوع صرف اجر کو بڑھانے کا نہیں بلکہ گناہوں کو معاف کروانے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اب ایک پریکٹیکل ایڈوائس یہ ہے کہ خشوع سے متعلق آپ نے جو 5 پوائنٹ سنے ہیں انہیں کسی پیپر یا موبائل پر لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، اور اپنی اگلی نماز ہی سے ان پوائنٹس کو امپلیمنٹ کرنے، عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ ضرور بضرور اپنی عبادت میں فرق محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی عبادت میں خشوع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور قیامت کے دن کامیاب ہونے والے لوگوں کی فہرست میں شامل فرمائیں۔ آمین۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔